بہت وقت سے سنا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس ویڈیو میں آپ سب کچھ جان سکیں گے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ سن 2020 میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن مذاکرات میں کئی برسوں سے کوئی مثبت پیش رفت نہ ہونے کے باوجود اس دوران اسرائیل نے مراکش اور سوڈان سے بھی تعلقات مضبوط کیے۔ حالیہ مہینوں میں امریکی کوششوں کے سبب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں۔ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سعودی عرب سے یہ تاریخی امن معاہدہ حاصل کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں سیاسی اور معاشی فوائد کے ساتھ ساتھ عرب اور اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی اہمیت کی وجہ سے علامتی طور پر کافی اہم کامیابی حاصل ہوگی۔ دوسری جانب یہ معاہدہ امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے دوسری صدارتی مدت کے انتخابات سے قبل ایک بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ کچھ ماہ قبل امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے چیف پولیٹیکل اینکر اور ایگزیکٹو ایڈیٹر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہر روز ہم سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معمول پر آنے کی معاہدے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین اب بھی بات چیت کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ محمد بن سلمان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم ایسے کسی معاہدے تک پہنچنے میں کوئی پیش رفت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں، اور ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں اس مسئلے کو بھی سلجھانا ہے اور اب تک ہمارے مذاکرات کی حکمت عملی اچھی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں جو فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنائے اور اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ایک اہم ملک بن کر سامنے آئے۔ تاہم حماس مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے اس عمل کی مخالفت کر رہی ہے۔ سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل نے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد کہا تھا کہ ہم تمام ممالک بشمول عرب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اسرائیل آپ کو سیکیورٹی یا تحفظ نہیں دے سکتا۔ لبنان میں موجود حزب اللہ نے بھی ایسے ہی بیانات دیے ہیں اور حماس کے حملے کے بعد یاد دہانی کروائی ہے کہ فلسطین کا معاملہ ایک جیتا جاگتا مسئلہ ہے جو فتح اور آزادی حاصل کرنے تک ختم نہیں ہوگا۔ تجربہ کاروں نے حماس اور حزب اللہ کے بیانات کو سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک پیغام کے طور پر دکھایا ہے کہ اگر فلسطین کو ان مذاکرات سے دور رکھا گیا تو خطے میں امن اور استحکام ممکن نہیں ہوگا۔ حماس کے حملے کا ایک اہم مقصد اسرائیلی حکومت کی جانب سے خطے میں امن کے لیے الگ سے معاہدے کرنے کی کوشش کو روکنا اور فلسطینی مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ الاقصی طوفان کے بعد سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں دونوں اطراف سے کارروائیاں روکنے اور عام شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ فلسطینی عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے اور طویل عرصے سے ان کے علاقوں پر قبضہ جاری رکھنے کی پالیسی کی وجہ سے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہونے کے بارے میں بار بار خبردار کیا جاتا رہا۔ ڈاکٹر احمد ابو نے اندیا دیا کہ سعودی عرب کے بیانات ان شکوک کی نفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کو فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ پر ترجیح دے گا۔ سعودی میڈیا نے ایک امریکی اہلکار کا حوالہ بھی دیا ہے جس کے مطابق حالیہ پیش رفت سے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ان مذاکرات کا حتمی نتیجہ سامنے آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہ تصور مشکل ہے کہ مذاکرات جاری رہ سکیں گے۔ اگر نیتن یاہو کے دعووں کے مطابق سعودی عرب نے فلسطینیوں کو رعایتیں دینے کا مطالبہ مذاکرات کے دوران سامنے رکھا تھا
تو اب یہ معاملہ مستقبل کے مذاکرات کا مرکزی نقطہ بن جائے گا، چاہے دونوں اطراف کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے۔ یہ بات درست ہے کہ امریکی ثالثی میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات میں حالیہ وقتوں میں تیزی آئی، لیکن یہ مذاکرات پیچیدہ نوعیت کے ہیں جن میں تین پارٹیوں کو مشکل فیصلے کرنا ہے۔ یقیناً اب سعودی عرب کے چاہنے یا نہ چاہنے سے تب بھی یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھیں کہ 2024 کے آغاز میں ہی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن اب ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یور وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔